باب نمبر 5 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. بلا ضرورت بکثرت سوال کرنا اور دوسروں کو نہ دینا اور ان سے مانگنا، یعنی اپنا قرض اور ذمہ داری ادا نہ کرنا اور ناجائز مطالبہ کرنا منع ہے. حدیث نمبر 4481. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور تمہاری 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن دین کو مضبوطی سے پکڑو اور گروہ گروہ نہ بنو. اور تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے بلا مقصد قیل و قال یعنی بحث و تمحیص کرو، بکثرت سوال کرو اور مال ضائع کرو. تخریج تفرد به مسلم انظر تحفہ برقم 12607. فائدہ ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی دین کی پابندی پورے استحکام و مضبوطی کے ساتھ وحدت و یگانت کے صورت میں اختیار کرو. ولا تفرقوا، فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو. اس سے ثابت ہوتا ہے مسائل میں اختلاف کے باوجود ان کی بنیاد پر گروہ بندی اور فرقہ سازی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی وحدت و یگانت ہی پسند ہے. قیل و قال دونوں فعل ماضی کے صیغے بھی بن سکتے ہیں اور مصدر بھی. مقصد یہ ہے کہ بلا مقصد فضول بحث و مباحثہ کرنا یا بلا ضرورت دینی مسائل میں بلا تحقیق و احتیاط مختلف اقوال نقل کرنا یا محض اپنی دھونس اور علمی روب جمانے کے لیے بلا تحقیق بحث و مناظرہ کرنا درست نہیں ہے. کثرت السؤال بلا حاجت و ضرورت محض مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا یا ایسے مسائل پوچھنا جو ابھی پیش نہیں آئے اور نہ آنے کا فی الوقت امکان ہے یا ان میں کسی قسم کا اشکال اور پیچیدگی ہے. مسائل برزخ اور آخرت کے امور کی حقیقت و کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یا ایسے سوال کرنا جو انسان کو شک اور حیرت میں ڈالنے والے ہیں. مثلا اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اضاعت المال یعنی اسراف و تبذیر کرنا یا غیر شرعی کاموں پر مال خرچ کرنا. حدیث نمبر 4482. وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا. امام صاحب ایک اور استاد سے سہیل کی مذکورہ بالا سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں استاد نے یکرہو کی جگہ یسخطو کہا اور ولا تفرقو کا تذکرہ نہیں کیا. تخریج تفرد به مسلم انظر تحفہ برقم 12794. حدیث نمبر 4483. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور حقوق ادا نہ کرنا اور ناحق مطالبہ کرنا حرام ٹھہرایا ہے، اور تمہاری 3 باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، قیل و قال، کثرت سوال اور مال کا ضیاع. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الزکاة باب قول اللہ تعالی لا يسألون الناس الحافا. حدیث نمبر 1477. وفی الاستقراض باب ما ينہى عن اضاعة المال وقول اللہ تعالی واللہ لا يحب الفساد. حدیث نمبر 2408. وفی الادب باب حقوق الوالدین من الکبائر. حدیث نمبر 5975. انظر التحفہ برقم 15336. حدیث نمبر 4484. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال
وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. امام صاحب سے یہی روایت ایک اور استاد کی سند سے منصور کی مذکورہ بالا سند سے بیان کرتے ہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4483. فائدہ منع وہات منع یمنع مصدر ہے جس کا معنی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کو جو چیز دینے کا حکم ہے وہ روکنا، اور ہاتی اگر اس میں فعل ہو تو آتی کے معنی میں ہوگا، یعنی دو، اور ایتا ان سے امر کا صیغہ ہو تو معنی ہوگا لو. کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے، اور مقصود دوسروں سے اس چیز کا مطالبہ کرنا ہے جس کا یہ حقدار نہیں ہے. یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تو تیار نہیں ہے لیکن حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو حق کے مطالبے کا استحقاق کیسے پیدا ہو گیا. حدیث نمبر 4485. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب یعنی منشی سیکرٹری بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجو جو تم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو انہوں نے ان کی طرف لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کا ضیاع، اور بکثرت سوال کرنا. تخریج تقدم تخریج برقم 4483. حدیث نمبر 4486. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حضرت وراد سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، سلامت رہو. اس کے بعد واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی، بچیوں کو دفن کرنا، دوسروں کا حق رد کرنا اور ان سے ناجائز مطالبہ کرنا حرام قرار دیا ہے، اور 3 چیزوں سے روکا ہے، فضول بحث و مباحثہ، بکثرت مانگنا اور مال ضائع کرنا. تخریج تقدم تخریج برقم 4483. فائدہ والدین کی نافرمانی بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے، لیکن بعض جگہ صرف ماؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض جگہ والد کا، اور ماں باپ کی نافرمانی اس صورت میں گناہ کبیرہ ہے جب ان کی بات خلاف شریعت نہ ہو، کیونکہ یہ اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی خاطر خالق کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن رویہ ہر صورت میں ان کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا ہوگا.